بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کابل میں سیکیورٹی کے موضوع پر مذاکرات ہے، اور اس میں جو اہم پیش رفت ہے اس پہ بات کریں گے کہ تحریک طالبان کے حوالے سے کون سی باتیں ہوئی، اور اس میں پھر جو کنڈیشن تھا بارڈر کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کہ کوئی بارڈر کراس نہ کر پائے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پھر جو افغانستان کا وفد جو اسلام آباد آنا تھا اس پہ کہ بنیادی موضوع جو اس کا ہے وہ کون سی موضوعات پہ وہ بحث کریں گے، اور کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے پاکستان کی طرف سے، اسپیشلی جو ریفیوجیز کے حوالے سے۔ وہ کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ ممتا جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ تھی اس کو امارت اسلامی کے جو ڈپٹی سپوکس پرسن ہے حمداللہ فطرت صاحب، اس نے اس کو جھوٹا قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ یہ جو اسلحہ جس کی باتیں ہو رہی ہے یہ پہلے سے اس مارکیٹ میں موجود تھا، اور افغانستان کا امارت اسلامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس نے اسی اسلحے کی ڈیلنگ کو بھی پاکستان کے ساتھ لنک کیا کہ یہ اسلحہ جب افغانستان یا اس خطے میں آ رہا تھا تو یہ کراچی کے تھرو آ رہا تھا، اور کئی موقعوں پہ اس کو لوٹا گیا ہے اور بلیک مارکیٹ میں اس کو فروخت کیا گیا ہے۔ ابھی یہ اسلحہ جو ہے بلیک مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہے، تو اسے افغانستان کے کھاتے میں اور امارت اسلامی کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ امارت اسلامی نے سخت اقدامات لیے ہیں کہ مارکیٹ میں اس اسلحے کی خرید و فروخت نہ ہو، اور جتنا ان کو ملا ہے جو سٹاک پائل ہے اس کو ٹھیک اس کی جو ہے نا ایک اس کو رکھا ہے اس میں۔ تو یہ ایک اہم اسی حوالے سے تھا۔ لیکن ریفیوجیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کافی پریشر بڑھ رہا ہے دونوں ملکوں پہ، افغانستان پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور پاکستان پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کا تو پریشر یہ ہے کہ وہ افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہے وہاں پہ جو ریفیوجیز کی جو حالت ہے، ظاہری بات ہے یہاں پہ ان کی ایک سمپیتھیٹک، کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ کوئی 20 سال کوئی 30 سال کوئی 40 سال یہاں پہ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہاں پہ جو افغان ریفیوجیز واپس گئے ہیں ان کے جو تاثرات ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ ہم پاکستان میں جیل میں ہوتے، تو یہ جو افغانستان سے اس سے پاکستان کی جیل بہتر ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہاں پہ بھی، اور اسپیشلی بچیوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم، ان کی روزگار کے حوالے سے بڑے وہ آ رہے ہیں۔ ابھی تک IOM کے مطابق جو اکتوبر 2023 سے ابھی تک افغانستان میں جو انڈاکومنٹڈ ریفیوجیز آئے ہیں پاکستان سے اور ایران سے، اس کی تعداد جو ہے وہ 2.4 ملین بتائی جا رہی ہے، مطلب ہے کہ 2.43 ملین جو ہے یہ پاکستان سے اور ایران سے آئے ہیں، مطلب ہے کہ 24,30,000 آئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے افغانستان کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو حالت ہے، وہاں پہ جو زندگی کی حالت ہے وہ بڑی جو ہے وہاں پہ مشکلات بہت زیادہ ہے۔ تو جب یہ ایڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے گھروں کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا، ان کے لیے جو ہے خوراک کا بندوبست کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امارت اسلامی کے لیے۔ تو آج بھی جو بات کی جو کونسل جنرل ہے حافظ صاحب، جو اس کے پشاور کونسلیٹ کے، اس نے بھی کہا کہ ہم تیار ہیں ان کو واپس لانے کے لیے، اور جو خلیفہ صاحب ہے یا کہ امیر صاحب ہے ہیبت اللہ صاحب، اس نے بھی انسٹرکشن دیے ہیں، ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے انڈر ٹون یہی تھا کہ تھوڑا سا اگر یہ مومنٹ آہستہ ہو جائے، اور یہ جو ڈیلیگیشن آ رہی ہے نور الدین عزیزی صاحب کی سربراہی میں جو اسلام آباد میں، یہ ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے، اور وہ ٹیکنیکل ٹیم اس لیے ہے کہ اب پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز ہے، مہاجر ہے یا افغان نیشنل ہے، ان کی جائیدادیں، ان کی املاک، ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کرے۔ ابھی یہ ڈیٹا کس لیے کلیکٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ ان سے پوچھ گچھ ہو، یا اس لیے کہ وہ یہاں سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے افغانستان ٹرانسفر کرے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ اس نے جو بتائی وہ یہ کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی ہے کہ افغان ریفیوجیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح پہلے پاکستان نے ایک اچھے جو ہے میزبان کا کردار ادا کیا ہے کہ یہاں پہ افغان ریفیوجیز پورے پاکستان میں جہاں وہ چاہتے تجارت کرتے تھے، اسکولوں میں جاتے، ہاسپٹل میں جاتے، تو ایک اچھا جو ہے ٹائم
ٹائم گزارا ہے اور ابھی واپسی پہ جا رہے ہیں، تو مزید اس کو اگر ہم اور ڈگنیفائڈ کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ امارت اسلامی وہاں پہ اسی حوالے سے بالکل تیار ہے، ہر ضلع میں ان کے لیے جگہ بنا رہی ہیں، ان کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہی ہے، ان کے لیے گھروں پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اب امن ہے اور سارے افغانوں کو اپنے وطن آنا چاہیے، کیونکہ ان کے یہی الفاظ تھے کہ اپنے ملک سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنا وطن اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک زبردست بات ہے۔ اور جو ڈیولپمنٹ اسی حوالے سے ہیں وہ میرے خیال میں صادق خان صاحب کا جو اس افغان ڈیلیگیشن کا آنا اور صادق خان صاحب کا جو جانا ہے یہ بہت زبردست ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان ہر ایک ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے بات ہوگی تحریک طالبان پاکستان پہ، اس پہ اگر کوئی رزلٹ سامنے آ رہا ہے، کوئی سنجیدگی سامنے آئی ہو، تب جا کے ان موضوعات پہ پاکستان کچھ کمٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی ابھی اسی ہفتے یا آئندہ چند دنوں میں وہ کابل جائیں گے۔ لیکن ان کا جو دورہ ہے وہ سبجیکٹ ہے کہ نور الدین عزیزی صاحب کا جو وقت ہے بڑا ایکسٹینڈڈ وقت ہے، اس میں تقریباً سرمایہ کاروں کے علاوہ وزارت خارجہ کے آفیشل، وزیر اعظم آفس کے لوگ ہیں، اس میں سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ڈیفنس کے لوگ ہیں، وہ سارے ہیں۔ تو ان کی سنجیدگی کو دیکھ کے کہ یہ کیا رسپانس دے رہے ہیں۔ اور آج جو کابل میں جو میٹنگ ہوا ہے، بگ انٹرسٹنگ جو ہے، کابل میں جو افغانستان کی ٹیم کی جو سربراہ تھے وہ قیوم ذاکر صاحب ہے، ملا قیوم ذاکر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے سینئر طالب رہنما ہے افغان، جو جتنا یہ طالبان کے موومنٹ میں وہ بڑے اس وقت جو تھے نا وہ کمانڈر تھے، مطلب ان کے ملٹری کمانڈر رہے ہیں، ابھی وہ ڈپٹی وزیر دفاع ہے۔ اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جب پاکستان نے اپنے خدشات رکھے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس پہ کام کرنا ہوگا افغان آفیسر کو، حکومت کو، ورنہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد سراج الدین حقانی صاحب، ملا یعقوب صاحب اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے عبدالحق وثیق صاحب، قیوم ذاکر صاحب، یہ چلے گئے ملا ہیبت اللہ صاحب کے پاس، اور ملا ہیبت اللہ صاحب کو یہ ساری سچویشن سامنے رکھ دی کہ پاکستان کا یہ موقف ہے، اور اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ڈینائی کر رہے ہیں، ہم تو تردید کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس کو تردید اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اقوام متحدہ بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے، پوری دنیا، کیونکہ وہ نظر آ رہے ہیں، کابل کے اسٹریٹ میں نظر آ رہا ہے، کابل کے اسٹریٹس میں نظر آ رہے ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے، تو یہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو اس وقت پھر ملا ہیبت اللہ صاحب نے ان کو جو اجازت دی، ایک کمیٹی بنائی جو بارڈر ایشوز پہ، سیکیورٹی ایشوز پہ اور یہ شدت پسند گروپ ہے، ان ایشو پہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو وہ ملا قیوم ذاکر صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنائی ہے۔ آج صادق خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی وہ اسی کمیٹی کے ساتھ ہوئی ہے، اور موضوع جو تھا ٹاپ لسٹ پہ جو تھا وہ شدت پسند گروپ جو ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ موضوع رہا، کیونکہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے اس میں صرف دفاع کے اور وزارت داخلہ کے لوگ جو ہے اور انٹیلیجنس اداروں کے لوگ تھے، جن کی سربراہی جو صادق خان صاحب کی سربراہی میں گئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ بھی اگر جی ڈی آئی کے عبدالحق وثیق صاحب ہے، ملا قیوم ذاکر صاحب ہے، یا دیگر جو منسٹری آف انٹیریئر کے لوگ ہیں، تو وہ بھی بارڈر سے ریلیٹڈ ہے، انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو سیکیورٹی معاملات سے تو اچھی پیش رفت جو ہو چکی ہے ابھی تک کا مطابق کہ میٹنگ بڑی زبردست رہی ہے، اور آگے جا کے کیونکہ ابھی تک ساری چیز جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے کوئی بات کسی بھی سائڈ سے نہیں کی جائے گی جب تک کوئی ٹینجبل جو ہے اس پہ ہم عمل درآمد شروع نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعاون ہوگا لیکن اس کا اناؤنسمنٹ اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دیکھیں افغانستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے بھی القاعدہ کی لیڈرشپ کی وجہ سے پورا افغانستان لڑائی میں چلا گیا، 20 سال تک لڑائی رہی ایک بندے کے لیے، اور وہ بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یار مہمان ہوں، میزبان کو میری وجہ سے مصیبت میں میزبان پڑ رہا ہے۔ ابھی یہی ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان، یہ پاکستانی ہے، وہ اگر اپنے ملک کے خلاف لڑے تو اپنے ملک آ کے ادھر بھی کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ
کس بات پہ لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے، ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہماری وجہ سے اس وقت امارت اسلامی کو بہت زیادہ مشکلات ہے، ہماری وجہ سے آئندہ امریکی بھی کہہ رہے کہ TTP سے یا تحریک طالبان پاکستان سے امریکہ کو خطرہ ہے، ویسٹ کو خطرہ ہے، دیگر دنیا کو خطرہ ہے، اور خود افغانستان کے اندر بھی خطرہ ہے۔ تو اسی مسائل پہ بات ہو رہی ہے، اور طالبان کی طرف سے، امارت اسلامی کی طرف سے کہتے ہیں کہ کافی جو ہے ایک ولنگنس شو کی جا رہی ہے، تب جا کے پاکستان وہی جو امیر خان متقی صاحب کی جو بات ہے کہ پاکستان کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، بڑا بھائی سمجھتے ہیں، ان کو مشر سمجھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے، پھر جا کے میرے خیال میں وہ بھائی بندے کی بات ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں اسی میٹنگز کے جو پاکستان جو بڑی وفد آ رہی ہے اس کی کیا سامنے آ رہی ہے، تب جا کے سچویشن کلیئر ہوگی۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید کل پرسوں سے افغان جو مہاجرین ہے اس پہ پاکستان کا پریشر جو ہے، جو زبردستی والی چیز ہے، وہ تھوڑا سا وہ ہلکا ہوگا ان کے لیے جو SEC کارڈ ہولڈرز ہے، POR کارڈ ہولڈرز ہے۔ باقی انڈاکومنٹ پہ افغان حکومت بھی ان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے کہ ان کو اگر نکالنا ہے تو وہ نکال سکتے ہیں، لیکن جو جنون ریفیوجیز ہے، جو جنون مہاجر ہے، اور جن کے کاروبار ہے، جن کے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ دکانیں ہیں، کارخانے ہیں یا ٹرانسپورٹس ہے، جو بھی ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نرمی کی جائے، اور آہستہ آہستہ تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بھی شفٹ کرے، اپنے جو اس کے ساتھ جو ان کے جو سرمایہ ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ شفٹ کرے۔